یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تھیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب ہم لائیو ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہارٹ آف مین پارٹ 4۔ تو جیسا کہ ہم پہلے 3 پارٹس اس کے سیکھ چکے ہیں ہارٹ آف مین، تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب خدا ہمارے دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو آئیں میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے اور اس وقت کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا کہ ہم تیری حضوری میں آئیں، ہم سیکھ سکیں کہ تو دل میں آتا ہے اور تو کیا بڑے کام کرتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کاموں کے لیے اور تیرے اس بہت بڑے فضل کے لیے جو ہماری زندگیوں پہ ہوا ہے، کہ ہم تجھے جان سکیں، کہ ہم یہ اس بات کو سیکھ سکیں کہ جب تو آتا ہے تو تو روشنی لاتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور وہ سکھ چین اور رہائی تو ہمیں دیتا ہے، ہر گناہ سے، ہر طرح کے بونڈیج سے تو ہمیں رہا کرتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بہت بڑے فضل کے لیے جو ہماری زندگیوں پہ ہوا ہے۔ فضل دے ہم تیرے میں مضبوط ہوں، ہماری زندگی، سوچیں، خیالات، ہر چیز تیرے نام کو اونچا کریں، تیرے نام کی گواہی دیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں سارے دن کے لیے اور اس موقع کے لیے کہ جب ہم تیرے گیت گائیں گے، تیرا کلام سنیں، ہر چیز کو ملٹی میڈیا سے لے کے ہماری آوازوں کو، میوزک سے، ہر چیز کو تیرے خون میں سونپ دیتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے روح کی پریزنس مانگتے ہیں اور تجھے مانگتے ہیں اس جگہ میں۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں گیت کے ساتھ، یا یسوع کو اپنا لے تو۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لا گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لا گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لا گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں تھا وہاں، کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں تھا وہاں، یا بھڑ کے صلیب اٹھا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لا گیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، اب روح کی طاقت لے، دل و جان نظر کر دے، اب روح کی طاقت لے، دل و جان نظر کر دے، یا اس کو بسنے دے دل میں، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لا گیا تیری خاطر،
کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو، جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، یا اس کا پیالہ تو بھی پی، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو، کوڑوں کی مار سہی اور بوجھ صلیبی سہا، کوڑوں کی مار سہی اور بوجھ صلیبی سہا، یا قربانی کو یاد تو کر، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں؟ یا یسوع کو اپنا لے تو۔ یقیناً یسوع کا لہو ہے جو ہمیں بچاتا ہے، اور یسوع کے لہو کے بغیر نہ تو شفا ہمیں مل سکتی تھی، نہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکتے تھے۔ تو آئیں مل کے اس گیت کو گاتے ہیں، لہو کے بغیر نہ۔ او لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے، لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے، توبہ کے ساتھ یہ تو مفت سوگات ہے، توبہ کے ساتھ یہ تو مفت سوگات ہے، لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے۔ لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے، لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے، توبہ کے ساتھ یہ تو مفت سوگات ہے، توبہ کے ساتھ یہ تو مفت سوگات ہے، لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے، لہو کے بغیر نہ شفا نہ نجات ہے۔ پیارے کیوں تو سوچے خداوند تجھ سے دور ہے، پیارے کیوں تو سوچے خداوند تجھ سے دور ہے، مکتی فضل سے ملے اس کے حضور ہے، مکتی فضل سے ملے اس کے حضور ہے، ایمان جو لائے خداوند اس کے ساتھ ہے،
ईमान जो लाए खुदावंद उसके साथ है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। प्यारे तू क्यों सोचे खुदावन तुझसे दूर है, प्यारे तू क्यों सोचे खुदावन तुझसे दूर है। मुक्ति फजल से मिले उसके हजूर है, मुक्ति फजल से मिले उसके हजूर है। ईमान जो लाए खुदावंद उसके साथ है, ईमान जो लाए खुदावंद उसके साथ है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना, एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना। लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना, लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना। वादों का सच्चा और सच उसकी ज़ात है, वादों का सच्चा और सच उसकी ज़ात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। एक ही बार उसने लहू को बहाया, एक ही बार उसने लहू को बहाया। बंधनों को तोड़ के बाप से मिलाया, बंधनों को तोड़ के बाप से मिलाया। हुआ अब सवेरा खत्म हुई रात है, हुआ अब सवेरा खत्म हुई रात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। यकीनन यीशु का लहू है जो हमें रंग देता है, जो हमें आप कह लें जिस तरह एक पोटर क्ले को वो देता है शक्ल, तो खुदा हमें शक्ल देता है, वो रंग हम पे चढ़ाता है अपने लहू का। तो आए मिल के गीत को गाते हैं, रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया।
ओ दिया जीने को रंग 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 रूह पाक किया संग 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 चौपान बनावो ओ दिया जीने को रंग रूह पाक किया संग चौपान बनावो ओ एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनावो ओ संग लिया मोहे संग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ वही प्यारे का रूप 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 चाहे छाओ या धूप 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 यीशु है खुदा ओ वही प्यारे का रूप चाहे छाओ या धूप यीशु है खुदा वो ही देता है फल उसमें नहीं छल यीशु है खुदा मांग लिया मोहे मांग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ अब जीना मसीह 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 और मरना नफा 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 जपता हूँ यही अब जीना मसीह और मरना नफा जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही अंग लिया मोहे अंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया बोलो जय जय कुदरत अब्दी है यीशु के लहू में ओ बोलो जय जय कुदरत अब्दी है यीशु के लहू में है हाँ बोलो जय जय कुदरत अब्दी है यीशु के लहू में बोलो जय जय कुदरत अब्दी है यीशु के लहू में है हाँ तेरा प्यार है भरा तेरा प्यार है भरा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान प्यार है भरा तेरा प्यार है भरा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली
तूने सेंचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जो आए दिल में है खुशी, जो पाई मैंने जिंदगी, वो तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। जो आए दिल में है खुशी, जो पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यकीनन खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करता है। जो चीज़ें ना हमारे दिल में आई, ना हमारी सोचों में आई, खुदावंद पहले से ही हमारे लिए उनको तैयार रखता है। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ बदल गया। ओ जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां सारा कुछ बदल गया। उसने मेरे सब दुख ले ले, हुन ते मौजां बड़ियां, ते सारा कुछ ओ ते सारा कुछ बदल गया। ते सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां। सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां। सारा कुछ बदल गया। उसने मेरे सब दुख ले ले, उसने मेरे सब दुख ले ले, हुन ते मौजां बड़ियां, ते सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां। सारा कुछ बदल गया। बदल गया मेरा उठना बहना, बदल गया मेरा उठना बहना, बदल गया मेरा पीना खाना, बदल गया मेरा पीना खाना, बदल गया मेरा उठना बहना, बदल गया मेरा पीना खाना। कदी ना खुल्लन मेरे आ रब्बा, कदी ना खुल्लन मेरे आ रब्बा, प्यार दियां हथ कड़ियां, ते सारा कुछ बदल गया जदों अखियां मसीह नाल लड़ियां। सारा कुछ बदल गया। ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ
ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਪੀਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੀਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਖੀ ਅੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਸੋਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਸੋਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰੋਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰੋਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਸੋਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰੋਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੂਫੀ ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੂਫੀ ਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਏ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और ये सच बात है कि जब हम यीशु में आते हैं तो सब कुछ ही बदल जाता है हम किस तौर पे सोचते हैं किस तौर पे दूसरों से बातचीत करते हैं सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिल के दुआ करें और उसी दुआई हालत में एक कोरस करें हालेलुया आए अपनी आँखों को बंद करें और उस खुदावंद से कहें क्या खुदावंद आज मेरे दिलों को खोल आज मेरी रूहानी आंखें खोल कि मैं तेरी बात को तेरी मर्जी को उस प्लान को जो तूने मेरे लिए रखा है जो तू बहाली का काम मेरी ज़िंदगी में करना चाहता है उसको पहचान सकूं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूं। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वक्त के लिए कि तूने हमें दिया है कि हम तेरे कलाम के लिए जब अपने दिलों को तैयार कर रहे हैं तो ऐ खुदा तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में बड़े फले 100 गुना फल लेके आया खुदा और ऐ खुदा तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो खुदा तू दिखे तू नज़र आया खुदा और ऐ खुदा ये कलाम जो ज़िंदगी सुने उसकी ज़िंदगी में खुदा 100 गुना फल लाया खुदा और असर करे खुदा उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें खुदा क्योंकि खुदा तेरा कलाम हर ख़जानों से खुदा सबसे बड़ा ख़जाना ये है हकीकी ख़जाना ये है खुदा तेरा शुक्र करते हैं। आए अपनी आँखों को ऐसी बंद रखें खुदा उनसे कहेंगे कि मेरी रूहानी आँखों को खोल ओपन दी आइज़ ऑफ माई हार्ट लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी यू। अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और ये सच बात है कि जब हम यीशु में आते हैं तो सब कुछ ही बदल जाता है हम किस तौर पे सोचते हैं किस तौर पे दूसरों से बातचीत करते हैं सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिल के दुआ करें और उसी दुआई हालत में एक कोरस करें। हालेलुया आए अपनी आँखों को ऐसी बंद रखें खुदा उनसे कहेंगे कि मेरी रूहानी आँखों को खोल ओपन दी आइज़ ऑफ माई हार्ट लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी यू।
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. इससे पहले कि हम कलाम सुने, आए हम मिल के थॉट फॉर द वीक सुनते हैं ब्रदर इलोन के साथ. Good morning, friends, in the Lord Jesus Christ. The Lord Almighty is so great that He gave me a very good opportunity to share His word with all of you. When I was thinking of a message to make, I thought to myself, what has God done for us? So because of this, my topic for today's message is, what has God done for us? And what can we do for God? There are many answers to these questions, but I can only focus on the 6 ones that came. On the first thing that God has done for us, it is at the start of the Bible, also known as the book of Genesis. In the creation story, before creating mankind, He got the world ready for humans. When you believe in God, He gives you a purpose, just like how trees have a purpose of giving you shade and oxygen. God created the world with plants, creatures, and other stuff. Some other things are air, water, food, and trees. He made more than that. That's not even half of it. He also created mankind, which are the first humans are Adam and Eve. So He created us. That's the first thing God has done for us. What we can do is take care of the environment because God has worked hard for it. The next story is about the story of Moses. During when the Israelites were slaves, Moses had left Egypt because he had killed a man. He had killed an Egyptian slave driver. He became a shepherd, and when he found the burning bush, the Lord forgave him and made him from a shepherd to a leader. The Lord can give you a bigger position which you never even applied for, and He led the Israelites out of Egypt. What we can do is listen to whatever God says, so He can give us a higher position. Later, after the Moses story, 40 years after Moses' death, God had taken the Israelites to Canaan. Only 2 from Moses' generation and 2 million from the second generation came. The reason why only 2 from the first generation made it was because the other Israelites disobeyed God and were sent to wander because they worshipped an idol of a calf. If you wander into the distractions of this world, you will lose your purpose and the kingdom of God. But if you repent and worship the one true living God,
it is mentioned in Luke 4:8. Jesus answered, "It is written that you should worship the Lord your God and serve him only." Therefore, we should not worship the distractions of this world, but worship the one who gave us purpose and hope. Just like what Moses had done for God, we should listen to God. How can we be saved from the devil? We can be saved by reading the Bible and praying every day. When the calling of God comes to you, miracles can happen. In the New Testament, God had brought Jesus into the world. He brought his Son to earth to save us from evil. God sent his Son and gave him the power to heal people. This is something really good that God has done. What you can do is believe that Jesus is the way, truth, and life. No one can go to heaven except through him. In Matthew 27, Jesus had died for us on the cross. We were the ones that deserved to be on the cross, but Jesus died to save our sins. This is one of the most important things that God has done. We deserved to be on that cross, but Jesus became the Lamb of God and the ultimate sacrifice. Just like Jesus carried the cross, will you take up your cross and walk with God? Just like in the Bible it says, if you want to follow me, then take up your cross. Jesus had sacrificed everything. He left his glory, he left his throne. Are we willing to leave our earthly desires to follow God or not? If not, we must learn to sacrifice ourselves for the Lord's sake. In the Gospel of Matthew, chapter 28, Jesus was raised from the dead. He came back to life. This is when he reopened the doors to God's kingdom. Now people can come to heaven after what happened with Adam and Eve. Now the world has been forgiven. This is the best thing that God has done for us. He opened the doors to eternal life. Something you can do is be thankful for what Jesus did. Thanks for listening and have a good day. And remember to love God with all your heart, soul and mind. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम. Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. आइए हम दुआ करें. Let's pray. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो. Dear Heavenly Father, we thank you and we praise you. तेरा शुक्र हो तूने हमें अपने खून से धोया है. We thank you that you have washed us with your blood. यीशु तेरा शुक्र हो तूने अपनी मोहब्बत और अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत हमारे दिल में डाली है. Jesus, we thank you that you have put a desire for yourself in our hearts. खुदावंद ये चाहत खुदावंद तूने अपने पाक रूह के वसीले से डाली है. हम तुझे मुबारक कहते You हैं. have given us this desire through your Holy Spirit. We thank you. आइए खुदावंद आज हम तेरे कलाम को तेरे रूह के वसीले से सीखें. Lord, may we learn today's word through your Holy Spirit. तेरा कलाम मैं सीखूं और हम सब सीखें. May I learn your word and all of us together. और खुदावंद जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सीखते हैं खुदावंद उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकें. And whatever we learn, may we implement it in our lives. ये सब कुछ हमने खुदावंद यीशु जी तेरे कुदरत वाले नाम में मांगा है. We ask this in your mighty name. आमीन. Amen. आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी एक बुकलेट है आदमी का दिल, उसमें से कुछ पैगामात दिए हैं और आज हम उसी का तसलसल आगे चलाएंगे. As you know, we have been studying the heart of the man. It's a book, and today we will continue with that book. इसमें से पहली तस्वीर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी एक इंसानी दिल की हालत है. ऐसे दिल की हालत जो हम पहले सीख चुके हैं, जिसमें शैतान मौजूद है, वो हुक्मरानी कर रहा है और वो अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को, बहुत सारे गुनाहों को जानवरों की शक्ल में लेके आया. So as we can see in the first picture, it's when the devil has hold of the heart and all of the different sins have occupied the heart of the man. और इसमें जितनी भी अलामतें दी गई हैं हमने इन पे तफसीली गौर किया था. And all of the different animals representations, we have looked at them. और खुदा का पाक रूह और खुदावंद की हजूरी, खुदा के खून का अहद, उसका कलाम अभी इंतज़ार कर रहा है कि ये शख्स मुझे इजाज़त दे कि मैं इस दिल के अंदर आऊँ. And the Holy Spirit and the covenant of the blood, they are waiting for the man to repent.
اور پھر دوسری تصویر میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اس کی زندگی پہ یہ فضل کیا کہ وہ اپنا دل کھولے اور خدا کے پاک روح کو اجازت دے. And then in the second picture we have seen that now the man is opened and he has repented and he's allowing the Holy Spirit to enter his heart. اور اس کے دل کا ستارہ یعنی اس کا جو ضمیر ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں روشنی آنا شروع ہوئی And we ہے. can see the star of his heart, the consciousness, is starting to turn white. اور خداوند کے خون کا عہد وہ اس کے لیے کام کرنا شروع ہو And گیا. the covenant of Jesus' blood is starting to work for him. اور خدا کے پاک روح خدا کا کلام جو تلوار کی صورت میں ہے And the word of God, which is a sword, وہ اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور شیطانی چیزیں باہر نکل رہی ہیں it's working in his life and the devil is fleeing from اور the heart. شیطان بری طرح سے ہار گیا ہے. And the devil is defeated. اور آج ہم تیسری تصویر شروع کرنے And والے today ہیں we will start the third picture. اور اس میں سب سے پہلے ہم ستارے کو لیں گے. ستارہ جو اس کی زندگی میں مکمل طور پہ روشن ہے, خدا کی حضوری کے وسیلے سے اس نے خداوند کو قبول کیا ہے, تو یہ روشن ضمیر سب سے پہلے ہم اس پہ غور کریں گے. So first of all we will focus on the star which is all white, meaning his conscience is very clean now. اور پلوس رسول کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتا ہے کہ خداوند تو ان کے ضمیر کو روشن کر دیں. And Apostle Paul, he prays for the churches that God may you brighten up their consciousness. افسیوں پہلا باب اس کی 17ویں 18ویں آیت میں لکھا ہے Ephesians chapter 1 verses 7 to 18 it says, کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. خدا کے کلام میں لکھا جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال The میں Bible رہتا ہے. says the spiritual man seeks after spiritual things, but the worldly man seeks after the things of the world. جب تک خداوند یسوع مسیح ہماری آنکھوں کو نہ کھولے نہ تو ہم اسے خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کی راہوں پہ چل سکتے ہیں. Until Jesus opens our eyes, we cannot accept him as God or do what he tells us to do. اگر ہم بالکل ہی مسیحی ایمان سے باہر ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک انسان مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا شروع کرے. If we are not a Christian, then the first thing we should do is first accept Jesus as Son of God. تو ایک شخص اسی وقت یسوع کو خدا کا بیٹا کہے گا جب خداوند اس کے دل کی آنکھوں کو روشن کرے گا. And the only way to accept Jesus as Son of God is when God opens your eyes. اور جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو تمام جسمانی اور دنیاوی چیزیں اس وقت نکلتی ہیں جب آپ کی آنکھیں جیسے جیسے روشن ہوتی جاتی ہیں خدا کے لیے وہ چیزیں وہ تاریکی کی چیزیں نکلتی جائیں گی. And as God opens your eyes, you will start to see the sins in your life and God will start to clean your heart. اور افسیوں پہلا باب 17-18 آیت اس میں ہم دوبارہ سے غور کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس میں کیا کہہ رہا ہے. پلوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ تم میرے نام سے باپ سے مانگو. So we will focus on this verse again. So Paul is saying that I ask God of our Lord Jesus Christ because God has told us to pray to the Heavenly Father in the name of Jesus. تو وہ پلوس رسول یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ سے یہ التجا کرتا ہے So Apostle Paul is praying to the Heavenly Father in the name of Jesus. کہ خدا باپ یسوع مسیح کے وسیلے سے تمہیں یہ پہچان دے, تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح دے. So Apostle Paul is praying for wisdom and revelation for the اور churches. اس حکمت اور مکاشفے سے تم کیا چیز حاصل کر سکو, خدا کی پہچان حاصل کر سکو. So because of that wisdom and revelation, you will be able to acknowledge God. تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں The eyes of your heart may be enlightened. اور تمہیں پتہ چلے کہ یسوع مسیح کے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے And you may know the hope that's in Jesus Christ. اور اس کے میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. And you may know the riches of his glorious inheritance. اب اگر ہم
خداوند یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں, now if we accept Jesus and we start walking with him, لیکن اگر ہم اس کی پہچان میں مسلسل بڑھتے نہیں رہتے ہیں, but if we don't keep improving in Jesus Christ, تو ہمارا دھیان اس پہ نہیں جائے گا کہ خداوند نے مجھے بلایا ہے, اپنی نجات میں بلایا ہے, اس کے بلانے میں میرے لیے کتنی بڑی امید ہے, then we won't be able to acknowledge the hope we have in Jesus اور Christ. میرے پاس آسمانی میراث ہے, اس لیے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. And we won't be able to acknowledge that we are inheritance for glorious inheritance. اس وقت ہم کچھ ایسی مثالوں پہ غور کریں گے جہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ ان کی آنکھیں کس وقت بند تھیں اور کس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں. So right now we will focus on some people whose eyes were shut but God opened their eyes. اور اس میں سے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں اس مثال کو لیتے ہوئے, لوکا 23 باب اس کی 39 سے 43 آیات تک. پھر And first we will look at Luke chapter 23 verses 39 to 43. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں, تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا, کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہیں, اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا, اے یسوع, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. It says, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. اور خدا کے کلام میں ہم انجیلوں میں, دوسری انجیلوں میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک جون سا یہ ڈاکو ہے, صرف یہ ایک ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پہلے سے شروع سے ہی نہیں تھا. And we also read in the other Gospels that this thief who was on the cross, he didn't know Jesus before this. کیونکہ دونوں جو ان سے ڈاکو ہیں دونوں ہی خداوند یسوع مسیح کو تانے مار رہے تھے. Because both of the thieves were first insulting Jesus. اور دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ خداوند اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچ اور تو خود بھی بچا. Because both of them were saying, Jesus, if you are the Son of God, then save both of us. لیکن یہاں پر ہم ابھی ایک ڈاکو کے اندر ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں. But now we are seeing a change in one of those thieves. لیکن دوسرے ڈاکو کا نقطہ نظر ابھی وہی ہے جو پہلے تھا. But the other thief still hasn't changed. اور وہ ایک ڈاکو جو ہے وہ اپنا گلا پھاڑ رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے یسوع مسیح پہ, کہہ رہا ہے کہ یسوع اگر تو خدا کا بیٹا ہے, تو نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, تو اگر واقعی خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ جا, ہمیں بھی بچا لے. One of the thieves is screaming, he's insulting Jesus. He's saying, Jesus, if you're truly the Son of God, why don't you save us all? اور اس مشکل میں جب کہ ہاتھ کیلوں سے جڑے ہوں, پاؤں کیلوں سے جڑے ہوں, انسان سلیب کے اوپر ہو, تو اس کے لیے مشکل ہے کچھ بھی بولنا. And especially when your hands and feet have nails in them, it's hard for you to speak. لیکن جب اندر ایک کوئی خواہش یا ایک سوچ جوش مار رہی ہو نا, تو وہی جو خواہش اور جوش ہے وہ انسان سے بلوا لیتی ہے. But when you have something to say, then you're ready to say it at any cost. تو اس کے اندر جو اس کے اندر کا نقطہ نظر ہے وہ اتنا وہ زور آور ہے کہ اس نقطہ نظر نے اس کو بلوایا, اور وہ نقطہ نظر اس سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جو تیرے اندر ہے اس کو باہر نکال, بول جائے. So this thief, he's so strong on what he wants to say that he's insulting Jesus. لیکن دوسری طرف ایک اور ڈاکو ہے جس پہ خداوند کا فضل ہوا, خدا نے اس کے نقطہ نظر کو بدلا. But there's another thief who God had mercy on. اور وہ یسوع مسیح کے ساری حرکات و سکنات کو مسلسل دیکھ رہے ہیں. And he's watching Jesus, everything he's doing. اور نہ صرف آپ کسی کے کوئی اچھے کام کو دیکھ لو تو صرف یہ نہیں کہ اسی سے آپ کا نقطہ نظر بدل سکتا ہے, بلکہ یہ خدا کا پاک روح ہے اور خداوند کا لہو ہے, جو خدا کا لہو آسمانوں سے آپ کی زندگی میں یہ برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کی زندگی بدلے. Your good works won't change anyone's lives, but
it's the blood of Jesus and His grace that changes the اور life. خداوند یسوع کا یہ فضل اس پر یہ ہوا، جو دوسرا ڈاکو ہے اس نے اپنے اندر کا زور استعمال کیا تاکہ ایک گواہی دے. And the second thief, even though he was in pain, but God, even in his pain, he said, Jesus, that I accept you. اور یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ جو کچھ سچ ہے اس کے لیے ہمارے ہونٹ کھل جائیں، ہمارے ہونٹ بولنے And لگیں. this is very important that we speak up for what is right. ہالےلویا. اور اس ڈاکو نے اپنا زور استعمال کیا اور کہا کہ تو دوسرے ڈاکو کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیوں ایسا بول رہا ہے، ہماری جو سزا ہے، ہم نے تو واقعی چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، برے کام کیے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی برا کام نہیں کیا. And the thief that accepted Jesus, he rebukes the other thief. He says that we deserve what we are getting, but not Jesus. اور وہ یسوع مسیح پھر پہلے وہ ڈاکو سے بات کر رہا ہے، اور اتنے لوگ ہیں جن کے سامنے یہ گواہی پہنچی ہے، اور اس ڈاکو کو یہ گواہی اس نے اپنی زبان سے دی ہے. And there would be many people there who also heard the thief speaking these words. So this is a testimony for the thief and for everyone there. اور اس سے ہمیں ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا حکومت یسوع کے خلاف ہے، یہاں پہ سارے سپاہی یسوع کے خلاف ہیں، لوگ نعرے مار رہے ہیں کہ اسے مصلوب کرنا ہے اور انہوں نے مصلوب کیا ہے، میری ایک چھوٹی سی گواہی سے کیا بنتا ہے. And the thief could have said that the whole government, the whole people, everyone, their soldiers, they are against Jesus. So what is my testimony going to make a difference? اور وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اچھا جب اب سب کچھ طے پا گیا ہے، یسوع مسیح صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، اب میں ایک اپنے اندر سے اور اپنے آپ کو تکلیف دوں، اور میں کیوں بولوں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. He could have also said that these are our last moments, so what's my point in speaking up? تو لیکن اس نے ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اس ڈاکو سے بھی بات کی، گواہی دی، اور یسوع مسیح سے اب مخاطب ہوتا ہے. یسوع مسیح سے کہتا ہے، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. But despite all those reasons, he still spoke up. He talked to Jesus. He said, remember me when you go in your kingdom. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، کیونکہ عام انسانی ذہن ایک صلیب پہ لٹکے ہوئے اور جو دنیاوی طور پہ بے بس نظر آ رہا ہے، اور ایسا کہ ابھی اس نے تھوڑی دیر تک مر جانا، اس کی کیا بادشاہی ہونی ہے. And this is not a normal thing, because from a human standpoint, you could have said that Jesus looked hopeless, but he didn't let that stop him. اور کیونکہ یہ ایک آسمانی مکاشفہ ہے، جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ میں خدا سے یسوع مسیح کے خدا سے یہ درخواست کرتا ہوں، اس کے باپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا تمہیں حکمت دے، تمہیں مکاشفہ دے، تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے. And this is a heavenly revelation that Paul was talking about, that I pray to God to open your eyes. اور خداوند نے اس ڈاکو پہ یہ رحم کیا کہ اس کی آنکھیں کھلیں. And God had mercy on this thief. He opened his eyes to the truth. اور اس نے یہ بات جانی کہ یسوع مسیح ہمیشہ کا بادشاہ ہے. And he realized that Jesus is the king of all. اور یسوع مسیح زندہ رہے گا، کیونکہ زندہ ہی بادشاہی کر سکتے ہیں، مردہ بادشاہی نہیں کرتے. And he also realized that Jesus will stay alive, because only alive kings can rule. اور ہمیں اس کی بہت ساری جو مکاشفہ خداوند نے اس کو دیا، ہمیں مکمل طور پہ ہمیں ساری چیز کا نہیں پتہ نہ، کیونکہ وہ بائبل مقدس میں لکھا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اسے خداوند نے یہ ساری بات بتائی ہے کہ ہاں یہ بادشاہی کرے گا، یہ آسمان کا بادشاہ ہے، دنیا اس کی ہے. Maybe God could have opened the thief's eyes to the truth that Jesus ruled in heaven. بلکہ ہمیں اس کے اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں یہی بات اتری ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوگا، یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یسوع مسیح آسمان کا بادشاہ ہے، یسوع مسیح عدالت کرے And گا. in fact, from what we read in the verse, this is what we get, that the thief was thinking that Jesus will rise up again and he will rule. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. That's why he's saying, Jesus, when you come in your kingdom, remember me. جب ایک شخص کا ذہن بند ہو تو وہ سوچتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں نا، جب شیطان کی عقل ایک انسان میں سے کام کر رہی ہو، وہ سوچتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. When our minds are closed, the devil makes us think that what we think is right. جیسے کہ یہ ڈاکو جو سلیب پہ لٹکا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت میری جو سوچ ہے وہی درست ہے. Like the other thief on the cross, he was thinking he's right by insulting Jesus. اور جب تک آسمان سے خدا مکاشفہ نہ دے دے، انسان درست بات کو درست کہتا نہیں ہے. And until God opens your eyes to the truth, you will never accept the truth. اور یہاں پر آپ اگلی بھی مثالوں میں ایک بات کو آپ دیکھیں گے
کہ جب ایک شخص شیطان کی عقل سے ہو کے بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیختا چلاتا ہے اور بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. And as we will see in the next slides, when a person is occupied by the devil, his mind, he will scream and he will say that only his point is right. جیسے کہ سلیپ پہ لٹکا ہوا یہ ڈاکو یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور غصے میں ہے. Like the thief on the cross, he's screaming and he's shouting. ابھی ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں مرکز 5واں باب اس کی پہلی 20 آیات. Let's look at another incident, Mark chapter 5 verses 1 to 20. یہاں پر ایک شخص ہے جو ایک علاقے میں رہ رہا ہے جس کا نام ہے گراسینیوں کا علاقہ ہے. یہاں پر ایک شخص ہے جو بدرو گرفت ہے. And this incident is about a Gerasene demon-filled person. اور جو شیطان نے اس وقت اس کو عقل دیا ہے کیونکہ شیطان اس کے اندر آیا ہوا ہے, اس نے اس کو یہ عقل دیا ہے کہ تو پتھروں کو پکڑ اپنے آپ کو مار. And the consciousness that the devil has put in this man is to beat himself with rocks, اور تو گھر میں نہ رہے, گھر سے بھاگ جایا کر. to flee his house. اور اسے کیونکہ شیطان بھی اس کے اندر سے ہو کے کام کر رہا ہے, اسے جب زنجیروں سے باندھا جاتا تھا وہ زنجیروں کو تڑواتا تھا اور بھاگ جاتا تھا. And because the devil is inside him, even if you put the handcuffs on him, he will still break them off. پھر شیطان نے اسے یہ عقل دی تھی اس جگہ سے کسی کو گزرنے نہیں دینا, تو انہیں غصے میں آنا ہے, لوگوں کو مارنا ہے, اور اس جگہ سے لوگ گزر نہیں سکتے تھے. And because of the devil inside him, he wouldn't let anyone go past that road. اور آپ جیسے کہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کا سارا بدن زخمی ہے. And as you can see in the photo, all of his body is filled with scars. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں آئے, یسوع مسیح نے اس کی عقل کو لٹا دیا. But when Jesus came, he gave him back his wisdom. اور وہ اب یسوع نے اسے کپڑے پہنائے, کپڑا اڑایا اسے, اور وہ اپنی صحیح سمجھ میں عقل میں آ کے خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا. And Jesus gave him clothes to wear, and now with the bright consciousness, he's sitting in the feet of Jesus. اور اس سے یہ جو ساری ہمیں ایک سٹوری پتہ چلتی ہے اس آدمی کی کہ وہ پہلے کیسے تھا اور بعد میں کیسا ہوا. اسی طرح سے انسان ایک شخص اگر وہ اس درجے تک تو نہیں پہنچا کہ وہ پتھر پکڑے اور اپنے آپ کو مارے اور وہ زنجیروں سے باندھا جائے اور تڑا کے باہر بھاگے. And as we can see in all of these incidents, that even if you don't reach this level of demon possession, لیکن آپ ایک اور اپنے اندر ایک ایسی جنگ کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایسی سوچے دے گا کہ آپ واقعی اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہوگے اپنی سوچوں سے جس میں کوئی حقیقت نہیں. you might not physically harm yourself, but the devil might make you harm yourself mentally. تو جب کبھی اس طرح کی حالت ہو جیسے یہ شخص ہے, وہ بہت زیادہ غصے میں ہے, اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے, دوسروں کو زخمی کر رہا ہے, اور اسی طرح سے اگر ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کی حالت ہے کہ ہم اپنی سوچوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں, اپنے ارد گرد والوں کو زخمی کر رہے ہیں, تو پھر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں تاکہ یسوع مسیح ہمیں پرسکون بنائے. And if this is the reality of our lives, that we are injuring ourselves through our thoughts, we are injuring others, then we need Jesus Christ. اور اس طرح سے خداوند نے اس آدمی کی آنکھوں کو روشن کیا اور اس کی حالت بدل گئی. And that's how Jesus opened the eyes of that man and gave him a bright consciousness. ایک اور حوالہ یوحنا 9 باب اس کی 38 سے 41 آیات ہیں, یہ بھی ہم پڑھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے, اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں, اور اسے سجدہ کیا. یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے, مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے. So in John chapter 9 verses 38 to 41, it says, Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. Jesus said, For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, What are we blind to? Jesus said, If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains.
اس حوالے میں ایک شخص ہے جو اندھا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا دی ہے. There's a man in this passage who was blind, and Jesus healed him. اور جو دوسرے یہودی فقی فریسی اور عالم شرع ہیں And all the other Pharisees, وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو اسے اچھا آدمی نہ کہے, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا شخص ہے. the Pharisees rebuked the blind man for calling Jesus a good man. اور پھر وہ اسے ہیکل سے نکال دیتے ہیں. And then they take him away from the temple. پھر یسوع مسیح ہیکل سے باہر ایک جگہ پہ اسے ملتے ہیں. Then Jesus meets the man outside the temple. اور یسوع مسیح نے کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ And Jesus asked him, do you believe in the Son of God? تو اس نے کہا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں. And the blind man asked Jesus, who is this Son of God? تو یسوع مسیح نے کہا میں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں میں ہی خدا کا بیٹا And ہوں. Jesus told him, I am the one. اور اب 38 آیت میں وہ یسوع کو کہتے ہیں کہ ہاں یسوع میں ایمان لاتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے, اور وہ یسوع کو سجدہ کرتا ہے. And then as we just read in the passage, the man accepts Jesus as Lord and he worships him. اور یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. اب یسوع نے جب یہ بات کہی تو کچھ فریسی اس کے ساتھ تھے. And now Jesus says, for judgment I have come into this world, so that blind will see and those who see will become blind. And some Pharisees were there. اور وہ اب یسوع مسیح کی یہ بات سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. یسوع سے کہتے ہیں وہ کہ کیا تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اندھے ہیں؟ And then when they hear Jesus saying this, then they realize that Jesus is talking about them. تو یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم جیسے کہ ابھی تمہاری آنکھیں ہیں And Jesus says, like you have your eyes right now, اور تم میری باتیں بھی سنتے ہو, میرے کاموں کو بھی دیکھتے ہو, and you listen to my words, you even see my works happening, لیکن تمہاری عقل جو ہے وہ اندھی ہے اور تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور میں صحیح کام کر رہا ہوں. but your mind has been blinded by the devil, and you can't see that I'm from God. اور یسوع نے کہا کہ اگر تم واقعی اندھے ہوتے اور تم یہ سب کچھ نہ دیکھتے تو پھر تم گناہ گار نہ ٹھہرتے. Jesus says, if you were truly blind and you didn't see me doing all of this, then you would not have been guilty of sin. لیکن اب چونکہ تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے. But because you admit that you can see, so now your guilt will remain. تو یہ خداوند کا اتنا بڑا معجزہ ہے کسی زندگی میں, جب خدا کسی کے نقطۂ نظر کو بدل دے اور اس کے ضمیر کی آنکھیں, اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو So جائیں. this is a big miracle when God opens someone's eyes. پھر اسی طرح سے ہم ساؤل کی زندگی میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب میں ساؤل کا ذکر ہے. In the same way we read about Saul. تو ساؤل مسیحی لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا. Saul used to kill Christians. اور یہ اس وقت وہ ایسا کرتا تھا جب اس کی روحانی آنکھیں بند تھیں. And he used to do this when his spiritual eyes were closed. کیونکہ وہ اپنے طور پہ یہ سوچتا تھا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں, جب میں لوگوں کو قتل کروں گا, مسیحی لوگوں کو, تو اس سے خدا خوش ہوگا. Because to himself he used to think that by killing Christians I'm serving God. لیکن ایک دفعہ اسی طرح سے وہ دمشق کی راہ پہ جا رہا تھا تاکہ وہ اور مسیحی لوگوں کو قتل کروائے. But one day he was going to Damascus to kill Christians. اور رستے میں خداوند یسوع مسیح کا بہت بڑا فضل اس پر ہوا. And on the road God had mercy on him. خداوند یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہوئے اور یسوع نے کہا کہ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. Jesus appeared to him and he told him, why do you persecute me? اور یہاں پر خداوند اس کچھ دیر کے لیے اس کی بینائی کو روک دیتے ہیں اور پھر اس دوران خدا اس کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتے ہیں. And this is the time that God opens his eyes to the truth and he also brightens his consciousness. اور یہ والا وہ وقت تھا جو اس کا آسمان سے اس کو ایک بہت بڑی دولت ملی کہ اسے حکمت اور مکاشفے کی روح ملی اور اس کے دل کی آنکھیں روشن. And this is the time when Saul received the wisdom and revelation from heaven. اور اس واقعے میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسطفنس کو مار رہے تھے اور ساؤل ان کے پاس کھڑا تھا اور ساؤل خود بھی اور وہ سب لوگ بہت غصے میں تھے. And even at the time when Stephen was being stoned to death, Saul was standing there. تو شیطان جب اپنی عقل کسی کو دیتا ہے تو وہ اسے غصے میں ہی رکھتا ہے. So when the devil occupies your mind, he always keeps you angry. پھر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں جس میں اور تھوڑا سا سفر کرتے کرتے مسیحی آگے بڑھ گیا ہے. And let's read another
incidents where a Christian moves forward اور خداون سے پیار کرتے ہیں, and now they love Jesus. اور پھر بھی خداون اپنے مکاشفوں کے نئے نئے رخ ان کے سامنے کھولتا ہے. But still Jesus has different forms of revelations that he اور gives اس to کی us. مثال ہمیں لوکا 24 باب اور اس کی 30 سے 32 آیات میں ملتی ہے. And we find an example of this in Luke chapter 24 verses 30 to 32. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا, جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ It says, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? تو خداوند یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں سے بات چیت کر رہے ہیں جو یسوع کے شاگرد ہیں, اور یہ دونوں اماؤس کی راہ پہ جا رہے تھے. So there's 2 disciples of Jesus who were walking on the road, and Jesus appeared to اور them. اگر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو تو ایسا ہے کہ یہ 2 شاگرد ہیں جو رستے میں چل رہے تھے, چلتے چلتے یسوع کے متعلق بات چیت کر رہے تھے. And if you have read about these incidents, then you would know that 2 disciples were walking, and whilst they were walking, they were talking about Jesus. اور یہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے. And this is after Jesus had risen up. یسوع مسیح ایک دم سے اچانک ان کے درمیان میں آ جاتے ہیں And Jesus suddenly appears to them. اور یسوع مسیح ان سے باتیں کرتے ہیں. یسوع کہتے ہیں, تم آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہو؟ And Jesus asked them, what are you guys talking about? تو وہ بڑے حیران ہو کے اور اداسی سے یسوع کو کہتے ہیں کہ کیا تو اکیلا ایک مسافر ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ ان دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے؟ And both of them, they tell Jesus that, are you the only one who doesn't know what is happening right now? تو پھر وہ کہتے ہیں, یسوع مسیح ان سے پوچھتے ہیں, اچھا کیا ہوا ہے, بتاؤ کیا ہوا ہے ان And then دنوں میں؟ Jesus asked them, what is going on? تو وہ یسوع سے کہتے ہیں کہ وہ یسوع سے یعنی ایک انجان شخص اسے سمجھتے ہوئے اس سے بات کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے یسوع جو خدا کی نظر میں بھی بہت اچھا ہے اور امت کی نظر میں بھی بہت اچھا ہے, اور ہمارے جو ان سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا اور وہ مر گیا, لیکن اب ہم میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اور گواہی دی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. And then the 2 disciples explained to Jesus, because they didn't know it was Jesus, so they tell him the whole story that Jesus died for us and he rose up again. اور پھر یسوع مسیح ان کو ڈانٹتے ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نبیوں اور توریت کی سب باتوں کو قبول کرنے میں کم اعتقاد ہو. And then Jesus rebukes the 2 disciples that you know all the Gospels, you know the writings. کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یسوع کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ضرور تھا اور وہ اس کا جی اٹھنا ضرور تھا. And Jesus tells them that, did you not know that it was important for Jesus to die? اب یسوع مسیح ان سے یسوع مسیح ان پہ نوشتوں کے بھید کھول رہے تھے. یسوع مسیح ان کو آسمانی باتیں بتا رہے Now تھے, Jesus was telling them the heavenly things and the revelations, لیکن ان کی آنکھیں اس وقت کھلی نہیں تھیں but right now their eyes were not اور انہیں open. پتہ نہیں تھا کہ یہ یسوع ہی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. And they didn't know that it was Jesus who was walking اور with جب them. وہ اپنی منزل کے قریب پہنچے تو ایسے لگتا تھا جیسے یسوع مسیح ان سے اور آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں, And when they reached their destination, it seemed like Jesus wanted to keep لیکن وہ going. یسوع کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں یسوع آپ یسوع کو نہ جانتے ہوئے, ایک اجنبی شخص اسے جانتے ہوئے وہ اسے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آؤ, ہمارے ساتھ کھانا. But because they didn't know it was Jesus, they thought he was a stranger, but they invited him to their house. اور ان آیات میں ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں. And this is what we read in this passage, that Jesus is sitting with them to اور eat food. ہوتا یہ ہے کہ میزبان جو ہے وہ روٹی آگے کسی کے آگے کرتا ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح روٹی توڑ کے ان دونوں کو دیتے ہیں. And usually what happens is the owner of the house, he distributes the bread, but in this scenario it's Jesus who's giving the bread to اور them. یہاں ایک دم سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ تو یسوع ہے. And then all of a sudden they realize it's Jesus.
اور یسوع مسیح ایک دم وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اچھا جب رستے میں یسوع مسیح ہم پہ نوشتوں کا بھید کھول رہے تھے, یسوع مسیح ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے تھے, تو کیا ہمارے دل جلنے نہ لگے تھے؟ کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ And then Jesus disappears, but the two disciples, they then start thinking that when Jesus was talking to us, our hearts were burning with passion. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ حکمت اور مکاشفے کی روح ہمیں اسی وقت چاہیے تھی جب ہم نے یسوع کو قبول کیا, بلکہ ہر وقت ہی ہمیں خدا کے مکاشفے اور اس کے جلال میں آگے بڑھنے کے لیے اس کی حکمت کی مکاشفوں کی ضرورت ہے. So like we saw in the case of these two disciples, the wisdom and revelation of God we also need after we become Christians. پھر ہمیں آنکھیں کھلنے کا, ضمیر کے روشن ہونے کا ایک اور واقعہ نظر آتا ہے دوسری سلاطین اس کے 6 باب میں. And then we read another verse about brightened consciousness in 2 Kings chapter 6. اور اس کی 14 سے 17 آیات تک ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے, اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے. سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا, ہائے اے میرے مالک, ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا, خوف نہ کر, کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. الیشا نے دعا کی اور کہا, اے خداوند ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں. اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. And here it says, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. الیشا پہ خدا اس بات کو ظاہر کر دیتا تھا کہ ارامی فوج نے کس طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنا ہے. God told Elisha what side the Aramic army would attack Israel. اور جو کچھ خدا الیشا کو بتاتا تھا, الیشا جا کے اسرائیلی بادشاہ کو بتا دیتا تھا. And whatever God would tell Elisha, Elisha would go and tell the king of Israel. اور ہمیشہ ارامی فوج کا وہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا. And every time the plans of the army would fail. تو ایک دن وہ بن حدد جو ہے وہ ارامی بادشاہ وہ اپنی فوج کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی غدار ہے جو میری باتیں, میرے پلانز جا کے وہ اسرائیل پہ ظاہر کرتا ہے. And one time the king of the army who wanted to attack Israel, the king says that I have a traitor amongst us. تو انہیں فوج میں سے ایک شخص جواب دیتا ہے کہ نہیں, ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے, بلکہ الیشا جو اسرائیل میں ایک نبی ہے اس پہ خدا باتیں ظاہر کرتا ہے اور وہ اسرائیل کے بادشاہ کو. But someone from the king's army, they tell him that none of us is a traitor, but it's Elisha who God tells the secrets to. تو ارامی فوج سارے سامریا کے شہر کو گھیر لیتے ہیں. And the whole army, they surround Israel. اور جب وہ ارامی فوج نے سامریا کو گھیرا ہوا ہوتا ہے, And when the army is surrounding Israel, تو یہاں ہم دوسری سلاطین اس کے 6 باب میں 14 سے 17 آیات میں پڑھتے ہیں کہ جہازی یہ سب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو الیشا کو پکڑنے کے لیے آگے ہیں, یہ تو انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے. and now one of the servants, Elisha's servant, he sees that the whole army is surrounding us. تو اس وقت الیشا دعا کرتا ہے کہ اے خداوند جہازی کی آنکھوں کو کھول دے. But at that time, Elisha prays to God to open the eyes of the servant. تو جب خداوند جہازی کی آنکھوں کو کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صرف یہ تو ہماری جو ریئل آنکھیں ہیں, جو ہمارے جسمانی آنکھیں ہیں, وہ اس فوج کو دیکھ رہی ہیں, لیکن ہماری روحانی آنکھیں جو ہیں, میری روحانی آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی ہیں کہ خدا اس وقت کیا کام کر رہا ہے. خدا نے اپنے آتشی رتھ بھیج دیے ہمیں اور وہ ہمارے چاروں طرف ہیں. And the servant, when God opens his eyes, he realizes that we are not alone. We have a whole army of God that's with us.
اور یہ وہ بات ہے کہ خداوند سے ہمیں ضرور یہ درخواست کرنی چاہیے, ہر روز درخواست کرنی چاہیے, خداوند میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ میں دیکھوں کہ تو نے چونکہ مجھے بلا لیا, تو نے مجھے اپنی نجات میں, اپنی بادشاہت میں بلا لیا, اور میں یہ جان سکوں کہ تیرے بلانے میں کتنی بڑی امید ہے میرے لیے. And that's why we should always thank God. We should always realize that God has called us and what a big privilege that is. اور پھر جب یہ ساری فوج ایسے قریب آئی ہوئی ہے, انہوں نے گھیرا ہوا ہے, تو الیشا خدا سے درخواست کرتا ہے خداوند ان ساروں کی آنکھوں کو اندھا کر دیں. And when the whole king's army is surrounding Israel, Elisha prays to God to make them all blind. اور ساری رامی فوج اندھی ہو جاتی ہے. And all of the army's eyes, پھر they وہ became blind. الیشا ان ساروں کو اسرائیل کے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے. And then Elisha brings them all to the king of Israel. تو بادشاہ کہتا ہے کہ تو کیا سوچتا ہے کہ میں ان سب کو قتل کروا دوں, مار دوں؟ And then the king of Israel asked Elisha, should I kill them now? تو الیشا کہتا ہے کہ نہیں, جن کو تو اسیر کر کے لاتا ہے کیا تو ان کو مار دیتا ہے؟ And Elisha tells him, no, don't kill them because they are slaves. تو الیشا بادشاہ سے کہتا ہے, اسرائیل کے بادشاہ سے, کہ تو ان سب کے لیے کھانا بنا, ان کے لیے ان کو اچھا سرو کر, انہیں پانی پلا, کھانا کھلا. Instead, Elisha tells the king to give them good food, give them good clothes. اور الیشا خدا سے دعا کرتا ہے خداوند ان سب کی آنکھیں اب دوبارہ سے کھل جائیں. And then Elisha prays to God to open their eyes once again. اور پھر وہ وہاں پہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ دوبارہ اٹیک کرنے نہیں آتے ہیں. And then God opens their eyes, they eat their food, and then they go back to the country and they don't come back. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ الیشا جو ہے وہ خود خدا کا بندہ ہے اور اس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں. And we see because Elisha, he himself is a prophet of God, his eyes are open. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے والے ہمارے پاس جو روحانی ہتھیار ہیں. And God tells us that our weapons they are not of this world, they are spiritual weapons. اور اسی لیے الیشا نے بادشاہ کو کہا کہ نہیں, ان کو مارنا نہیں ہے بلکہ ان کو کھانا کھلاؤ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. And that's why Elisha tells the king to behave nicely with them. تو یہ ہم نے اس تصویر میں اس کا ایک علامت یعنی روشن ضمیر اس کے اوپر غور کیا ہے. So far we have looked at a bright consciousness. اور پھر ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ یہ شخص جو ہے اب اس میں تبدیلی آئی ہے, اس نے اقرار کیا, اس نے سمجھا ہے کہ ایک وقت تھا جس وقت میں جو بھی کام کر رہا تھا میں شیطان کی عقل سے کر رہا تھا. And the man realizes that before I was in sin, whatever I used to do, it was of sin. اور میں نے اپنے آپ کو دکھ دیا تھا. And I tormented myself. میں نے اپنے ارد گرد والوں کو دکھ دیا And تھا. those who around me. میں نے خدا باپ کو دکھ دیا تھا. And I also tormented God, جو مجھے بہت پیار کرتا ہے, جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے who بنایا, loves me so much. اور وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے. And he confesses this with his اور mouth. اقرار کرنے کے عمل تک پہنچ جانا یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی برکت ہے. اور یہ اقرار کرنا صرف نجات جب ہم پاتے ہیں وہ شروع کی بات نہیں ہے, بلکہ ہم ہمیشہ ہی ان باتوں کا اقرار ہم کرتے ہی رہنا چاہیے, ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ بات درست نہیں تھی لیکن مجھے اپنی زندگی کو ایسے بدلنا, درست بات یہ ہے. And confession of sins doesn't only happen when we accept God, but also after we accept God, we should always keep confessing. پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. In 1 John chapter 1 verse 9 it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. تو خدا بہت پیارا ہے, بہت مہربان ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا تو نے اتنے گناہ کر لیے, تو نے مجھے بار بار دکھ دیا, اب میں تجھے نہیں قبول کروں گا. بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اپنی ناراستی کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, خدا سے معافی مانگتے ہیں, تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. So despite all of our sins, God is still faithful and he cleanses us.
اور جب یہ شخص اپنے گھنونے پن کا گناہوں کے گھنونے پن کا اقرار کرتا ہے, وہ اقرار کرتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان میرے لیے قربان کیا ہے. And when the man confesses that Jesus gave his life for him, تو یہ ایک بہت ہی بڑی برکت کی بات ہے. this is a big thing. اور پہلا یوحنا اس کے تیسرا باب 8ویں-9ویں آیت میں لکھا ہے, In 1 John chapter 3 verse 8 to 9 it says, جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. It says, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. تو اگر ابلیس اپنی عقل سے انسان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ سوچ کو آنے ہی نہیں دیتا کہ تو گناہ گار ہے اور تو نے کچھ غلط کیا ہے. And when the devil occupies one's mind, they can't realize that they are in sin. تو اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. That's why the verse says that the one who sins is from the devil, because the devil has been sinning from the beginning. اور یہ بھی خدا کا فضل یہ ہے کہ جب ایک گناہ گار کو خدا یہ احساس دلا دے کہ وہ گناہ کو گناہ کہنا شروع ہو. And this is also a big thing when a sinner starts to call his acts a sin. اور وہ یہ نہ سوچے اچھا یہ تو نارمل بات ہے, اچھا یہ تو میں نے فن کے لیے کیا ہے. And he doesn't just look over them as something that he's doing it for fun. اور خدا کا بیٹا کس لیے ظاہر ہوا, تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے اور وہ اپنا بیج ہمارے اندر, کلام ہمارے اندر ڈال دیں. And God came to us so that his work may be fulfilled in our lives. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا. That's why it says the one who is born of God, he can't sin. کیوں گناہ نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی رہتا ہے, اس کے اندر خدا کا بیج رہتا ہے, کیونکہ اس کا تخم, خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. And the reason you can't sin is because you have the seed of God in your heart. اور بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا But ہوا ہے. in fact it says you can't even sin because you are from God. اور گناہ ہم کر ہی نہیں سکتے. کس وقت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم مسلسل اپنے آپ کو خدا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں اور خدا کی حضوری میں دھلتے رہیں. And the only time you will not sin is when you stay with God. اب خدا بہت مہربان ہے, وہ ہمارے لیے آسمان کا خزانہ ہمیں دیتا ہے. And God gives us his heavenly treasures. اس کا خزانہ, بہت سارے اس کے خزانے ہیں. اس کا خزانہ اس کا فضل ہے. And one of his biggest treasures is his grace, اس کا کلام ہے, his word, اس کا پاک روح ہے and his Holy Spirit, جو ہم میں قائلیت پیدا کرتا ہے. who give us the calling in our اور hearts. یہ سب مل کے انسان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. And all of these together bring changes in our اور life. اس کے جو اس کا سخت دل ہے, سنگین دل ہے, پتھر جیسا دل ہے, اسے نرم بنا دیتے And ہیں. God is able to soften our hard hearts. اور جب ہم خدا کے ان سارے تحفوں کو, یعنی کہ خدا کے فضل کو, اس کے خون کو, اس کے کلام کو, پاک روح کو مسلسل روزمرہ زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں ایسا بناتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. And when we allow these gifts of God like the Holy Spirit and his blood to work in our lives, then he changes us. امثال 28 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. Proverbs chapter 28 verse 13 says, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. اور جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اچھا دوسروں کو میری کوئی بات نہ پتہ چل جائے, کوئی میں نے جو کچھ غلط کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, اچھا میں اس کو چھپا لوں, میں اس کو کسی طرح کور کر کے لوگوں کو مطلب لوگوں کے سامنے آؤں, میں اس کو چھپا سکوں کسی طرح سے. And usually you see sinners, they try to hide their sins. اور میرے ذہن میں ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ جب اس نے
سیمول کا چوگا پکڑا اور اسے کہا کہ نہیں تو نے ٹھیک ہے مجھے کہہ تو دیا ہے, مجھے بتا تو دیا ہے خدا کا پیغام کہ تیری سلطنت ختم ہو گئی ہے, خدا نے تجھے اور سلطنت کے لیے قبول نہیں کیا, لیکن تو میرے پہ لوگوں کے سامنے میری یہ عزت رکھ کے میرے ساتھ خدا کے گھر میں جا. And if you remember the incidents of Saul with the prophet, he held on to his cloak. He told him, just for the people, for my image, please come with me. اگر وہ اس وقت سب لوگوں کے سامنے اقرار کر لیتا, کہتا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے, مجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں یا اقرار کرتا ہوں, وہ جیسے بھی خدا کے حضور میں اقرار کرتا اور وہ اپنا اناؤنس کر دیتا گناہ, تو یہ اچھی بات تھی. کتنے اور لوگوں کے لیے وہ خدا کی ایک گواہی بنتی, خدا کا پیغام پہنچتا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں. But instead, if Saul apologized, he confessed his sin and repented in front of everyone. کیونکہ ہمیں پتہ ہے 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک دفعہ جب سیمول نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا لیکن اور ابھی قربانی نہ کرنا, لیکن اس نے قربانی کر دی تھی, اور اگرچہ اس نے بہت انتظار کیا پر پھر بھی یہ حکم ٹوٹا کہ اس نے خود سے قربانی کی اور سیمول کا انتظار نہیں کیا. And we know this happened twice. Once when Saul was waiting for the prophet to come and sacrifice, but he kept waiting and then he decided to do it by himself. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اسرائیلیوں کو جب وہ رستے میں آ رہے تھے اور عمالیکیوں نے ان پہ حملہ کیا, تو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں عمالیکیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا. And there was a nation that attacked the Israelites when they were coming out of Egypt, and God said, I will remove their name from the earth. اور خدا نے یہ کام ساؤل کے سپرد کیا کہ ساؤل تو نے عمالیکیوں کا نام و نشان مٹا دیں. And God gave this task to Saul to remove them. اور اس نے عمالیکیوں کو مارا ہے, لیکن اس میں سے اجاج بادشاہ کو اور کچھ بھیڑ بکریوں کو وہ لے آیا. But he did kill them, but he spared some of their sheep and the king. اور جب خدا نے سیمول کو کہا کہ جاؤ تو اس کو یہ بتا کہ تو نے میرے حکم پر مکمل طور پہ عمل نہیں کیا, تو وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا, نہیں میں نے خدا کی بات مانی ہے, میں نے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے. And when God sent prophet Samuel to Saul, he told him that did you kill all of them, but he kept saying yes. اور پھر جب سیمول نے اس کو اس بات کا احساس دلایا, وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے, اجاج بادشاہ کو میں زندہ واپس لے کے آیا ہوں. And then prophet Samuel, he tells Saul, no, you have not killed all of them. اور خدا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے, ہم نے کچھ بھی جانے میں انجانے میں ہم سے گناہ ہو گیا, قصور ہو گیا ہے, تو ہم اس میں ایک ضد کر کے یہی نہ کہتے رہے نہیں میں ٹھیک ہوں, نہیں میں ٹھیک ہوں, بلکہ اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے اس کا اقرار کریں, اس کو بولیں کہ ہاں میرے سے یہ غلط ہوا ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اب اس سے ترک کرتا ہوں. And God teaches us from this that whenever we sin, we should repent. تو اس لیے ہم نے امثال 28 باب 13ویں آیت میں پڑھا ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. And that's why we just read that whoever confesses, God will have mercy on them. اور پھر جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو خدا جو راست بازی کا غم ہے وہ توبہ پیدا کرتا ہے, وہ صرف انسان کو پچھتاوا اور اسی پچھتاوے میں ڈوبنے نہیں دیتا, بلکہ اس کے اندر ایک خوشی لے آتا ہے. And the grief of God, it produces repentance in our heart. دوسرا کرنتھیوں اس کے 7ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے, اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا, مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10 we read, for godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. تو جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور ہم درست طور پہ خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں, تو یہ خدا پرستی کا غم ہے, اور خدا پرستی کے غم کا نتیجہ کیا ہے؟ توبہ یعنی نجات. And when we want to come back to God, that's godly grief. لیکن جو دنیا کا غم ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ But what is the grief of the world? موت پیدا کرتا ہے. It produces death. تو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے ان باتوں پہ غور کیا کہ کس طرح سے
اگر ہم اقرار کرتے ہیں خدا ہمارا ضمیر روشن کرتا ہے, خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اقرار کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں, اور خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں. So far today we have learned about how God comes in our heart and He makes our conscience clean. اس میں ہم ایک اور بات پہ غور کریں گے کہ اگرچہ ہم نے اس تصویر میں دیکھا ہے کہ بری عادتیں باہر نکلی ہیں, And as we have seen in this picture that the bad habits have gone out, لیکن شیطان پھر بھی اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا, but the devil still doesn't want to leave that house. اور وہ ایک امید سے اس گھر کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے And he looks back on that house کہ مجھے پھر سے موقع مل جائے کہ میں اس گھر میں آ جاؤں. that I might still have hope to go اس لیے back. خداوند یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو, روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. And that's why God tells us to keep praying and watch out so we don't fall into temptation. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو گتسمنی باغ میں کہی, جس کا حوالہ متی 26 باب 41 آیت ہے. And Jesus said this to his disciples in Matthew 26:41. اور جو خدا نے ہمیں نجات دے دی, جو اس نے ہمارا دل صاف کر دیا, اس کی حفاظت کے لیے خدا نے کیا کہا ہے, جاگو دعا کرو آزمائش میں نہ پڑو. And now that God has cleaned our hearts, God tells us to keep praying and watch out. اور پھر یعقوب 4:7 میں خدا نے کہا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. And in James chapter 4:7, God says, submit yourselves to God, resist the devil and he will flee from you. ابھی یہ جو تیسری تصویر ہے اس میں سے ہم نے کچھ حصہ دیکھا, یعنی اس کا روشن ضمیر اور اس کا اقرار. And so far we have, in this third picture, we have learned about the clean consciousness and the confession of sins. اور اگلے وقت میں ہم اسے جاری رکھیں گے. جب دوبارہ خداوند نے مجھے موقع دیا تو ہم اسی کو اور آگے سیکھیں گے, تیسری تصویر کی اور علامات کو. And when God gives us time, we will continue with this topic and the third picture. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, خداوند کا شکر کریں. Let's close our eyes and pray. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. خدا باپ تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ خداوند یسوع جی تو اپنے لوگوں پہ یہ کرم کرتا ہے کہ ہماری آنکھوں کو تو نے روشن کیا ہے. Dear Heavenly Father, we thank you that you open the eyes of your people to the truth. تیرا شکر ہو خداوند, تو نے ہمیں ایسا دل دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو نہ چھپائیں بلکہ اس کا اقرار کریں, You have given us a heart that we may not hide our sins but confess them اور ان کو ترک کریں. and then never do them again. اور اے خداوند یسوع جی, ہم اپنے لیے درخواست کرتے ہیں, ہمیں اپنی انا پہ غالب آنے کا فضل دے, Lord, help us to overcome our own mind, تاکہ ہم اے خداوند یہ جو تھوڑی دیر کی لوگوں کے سامنے بےزتی ہے اسے قبول کرنے بجائے اس کے کہ ہمیشہ کی آگ میں تڑپتے رہیں. that we may accept the short displeasure in this world but not the internal اور خداوند torment. یسوع, ہم جانتے ہیں جب ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بعد تو ہمیں کثرت کا اطمینان دے دیتا ہے. And Lord, we thank you that once we confess our sins, you give us great peace. خداوند یسوع جی, گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. Lord, we thank you that you have given us salvation from our sins. ہماری مدد کر کے اس نجات کو بہت سنبھال کے رکھ سکیں, Help us to keep this salvation safe. اور کوئی بھی ریزن ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ہم ابلیس کو کوئی بھی رخ نہ دے دیں. And may we not give any reason for the devil to enter our hearts. خدا باپ, ہم سب جتنوں نے تجھے قبول کر لیا ہے, ہمیں آئی خداوند پاک صاف ہو کے آگے اور آگے ہی بڑھتے جانے کا فضل دے. Lord, all of us who have accepted you, help us to keep moving in you. جہاں پہ آئی خداوند ہماری سمجھ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, ابلیس نے ہماری سمجھ کو بند کیا ہے, تو اپنی حضوری سے ہماری سمجھ کو کھول دیں. Where our mind we can't realize what is right, help us open our eyes to the truth. تیرا شکر ہو باپ, We thank you, Lord. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے نام میں. We ask this in Jesus' name. آمین. Amen. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین.
خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.